السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انک لعلی خلق عظیم۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئلی زندگی کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً تو عظیم الشان اخلاق فاضلہ کا پیکر ہے۔ یہ عالم الغیب والشہادہ، غیب اور حاضر کا علم رکھنے والے خدا کی گواہی ہے۔ آئیے اب سچے خدا کی سچی گواہی کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سفر میں سچے واقعات کے آئینے میں دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کی تفصیل دریافت کی گئی تو بے ساختہ آپ نے سائل کو جواب دیا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق فاضلہ کی تفصیل معلوم کرنی ہے تو قرآن کریم کو پڑھ لو۔ جو اخلاق کریمانہ قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی اخلاق کی عملی تصویر ہے۔ تو جس طرح قرآن کریم ایک کھلی ہوئی روشن اور بین کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اسی طرح ہمارے پیغمبر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہمارے سامنے ہے۔ نہ آپ کی خلوت پوشیدہ ہے، نہ آپ کی جلوت پوشیدہ ہے، کیونکہ گھر میں بھی آپ کی ہر حرکت و سکون اور ہر ادائے دل ربا کی پیروی کی کوشش کی جاتی، اور باہر بھی یہی جستجو لگی رہتی۔ گھر میں اہل و عیال اور خدام و اطفال آپ کے منہ کو تک رہے ہیں تو دروازے سے باہر قدم رکھتے ہی اصحاب الصفہ اور دوست احباب سب کی نظریں آپ کی طرف لگی رہتی تھیں۔ یہاں رک کر ذرا سوچیے کہ جس کی زندگی کے شب و روز تنہائی اور انجمن اس طرح کے مسلسل اور پیہم تعاقب سے دوچار ہوں، وہ یقیناً اپنی ذات میں بہت تنگی محسوس کرے گا۔ ان حالات میں اور کوئی ہوتا تو اس دنیا سے بھاگ کر کہیں دور گوشہ گمنامی میں جا بیٹھنے میں اپنی عافیت سمجھے گا، لیکن لاکھوں درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ تعاقب کی نظر ہونے کے باوجود پورے وقار کے ساتھ اور کمال اعتماد کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر ہر طبقے کی رہنمائی کے لیے کمر بستہ نظر آتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، یوں تو آپ کی پاکیزہ سیرت اور اخلاق فاضلہ کے اپنے اور بیگانے، گھر والے اور ہمسائے محلہ دار اور شہر والے سبھی مقر اور معترف نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے دشمنوں نے بھی برملائی سمجھ کی گواہی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی ذات کی تکذیب نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں پایا۔ ہم آپ کو برا نہیں کہتے، کیونکہ آپ کی ذات میں کوئی برائی ہم نے نہیں دیکھی، لیکن جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ ہم صرف اس پیغام کی تردید اور تکذیب کرتے ہیں۔ اگر آپ اس پیغام کی تبلیغ کو بند کر دیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ دولت کی خواہش کریں تو مکہ کا امیر ترین شخص آپ کو بنا دیں۔ اگر خوبصورت عورت چاہتے ہیں تو حسین ترین عورت آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، لیکن ہمارے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس ابدی پیغام حیات کے امین اور پیغمبر بنائے گئے تھے، آپ نے فرمایا کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے ہو، بخدا اگر تم ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ سے باز نہیں رہ سکتا۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کا ہر طبقہ معترف تھا۔ آج کی اس مجلس میں خاکسار آپ کی آئلی زندگی کی روشنی میں آپ کی سیرت طیبہ کے چند واقعات پیش کرنے جا رہا ہے، اور وقت کی رعایت کے پیش نظر صرف آپ کی ازواج مطہرات کے ذکر خیر پر اکتفا کروں گا۔ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو کسی بھی شخص کے اخلاق و عادات اور گفتار و کردار کے متعلق معلوم کرنا ہو تو اس کے اہل و عیال سے بڑھ کر اور کوئی علم نہیں دے سکتا، اور عیال میں بھی سب سے بڑھ کر اس کی بیوی کی گواہی ہوتی ہے، جس کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو دوسرے پلڑے میں باقی سب دنیا کی گواہی رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ بالعموم ایک انسان کی زندگی کا نصف سے زائد بلکہ 3/4 حصہ اپنی بیوی کے ساتھ گزرتا ہے۔ گھر سے باہر تو انسان وقتی طور پر خود کو بااخلاق اور نیک ظاہر کر سکتا ہے، لیکن گھریلو زندگی میں یہ تصنع اور بناوٹ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی، اور اس کی بیوی جو اس کی اندرونی زندگی کی رازداں ہوتی ہے، اس سے اس کے اخلاق نیک ہو یا برے پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اس لحاظ سے ہمارے مطہر و مقدس آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں، دو نہیں، 9 بیویوں کی گواہیاں دنیا کو بتا رہی ہیں کہ ایسا نیک اور پاک فطرت، ایسا ہمدرد و غم گسار، ایسا رحم دل اور کریم النفس، اور ایسا عادل اور محسن تھا وہ ہمارا پیارا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ آئیے اب آپ کی پاکیزہ آئلی زندگی پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ملک عرب کے گرم آب و ہوا کے علاقے میں بالعموم لڑکیاں 10-11 سال کے نوجوان کی عمر میں، اور لڑکے بھی بالعموم 14-15 سال کی عمر میں بلوغت کی حد میں داخل ہو جاتے تھے، اور 15-20 سال کے نوجوان لڑکے تو جوانی کی جولانیوں میں مصروف ہو جاتے تھے۔ لیکن اس آزاد اور بے قوم، بے قید و بے لگام معاشرے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر تک غیر شادی شدہ مجردانہ لیکن نہایت پاکیزہ زندگی گزار رہے تھے، کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتی ہیں، جتنی عمر آپ کی ہے اس عمر میں تو کئی لوگ بچوں کے باپ بن جاتے ہیں، مگر آپ ابھی تک تجرد کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا، میں غریب آدمی ہوں، اس حالت میں کون مجھے اپنی بیٹی دے گا؟ اس خاتون نے کہا، اگر کوئی امیر اور نیک خاتون خود آپ سے شادی کرنے کی خواہش مند ہو تو پھر آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ نے تعجب سے استفسار فرمایا کہ ایسی کون عورت ہے جو آج خود مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میری مالکہ خدیجہ آپ سے نکاح کی خواہش مند ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، بشرطے کہ آپ بھی رضامند ہو۔ حضرت خدیجہ وہی نیک بخت خاتون تھیں جو ایک کے بعد دیگر 2 خاوندوں کی وفات کے بعد 40 سال کی عمر میں بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن ان کے اخلاق فاضلہ اور بے داغ کردار اور ایک تجربہ کار تجارت پیشہ مالدار خاتون ہونے کے باعث مکہ کے بڑے بڑے معزز سردار ان سے نکاح کی درخواست کر چکے تھے، مگر انہوں نے سب کو انکار کر دیا تھا۔ لیکن اس 25 سالہ نوجوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت و نجابت اور امانت و دیانت اور اخلاق حسنہ کا شہرہ سن کر، اور بالخصوص اپنے غلام میسرہ سے جو اپنی مالکہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر آپ کے ساتھ سفر پر جا چکا تھا، اس کی زبانی آپ کی تعریف سن کر خود آپ سے نکاح کی درخواست کی تھی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے مشورے سے 500 درہم پر یہ نکاح ہو گیا۔ سامعین کرام، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی کی اس طرح شروعات ہوئی۔ اگر کوئی سوچے کہ بڑی عمر کی خاتون سے محض اس کے مالدار ہونے کے سبب یہ رشتہ کر لیا تھا، تو بعد کی ازواجی زندگی اس کو یکسر غلط قرار دے رہی ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ نے جب اپنے پاکیزہ فطرت اور قناعت پسند اور دنیا سے بے رغبت اور پسماندہ طبقے کے بے حد ہمدرد خاوند کی اعلیٰ صفات کا جلوہ دیکھا تو ان کے دل سے بھی مال کی محبت سرد ہو گئی، اور اپنا تمام مال و اسباب اپنے سرتاج کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ آپ کے حوالے، جس طرح چاہے آپ خرچ کریں۔ اگر ہمارے آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کے لالچ میں حضرت خدیجہ سے شادی کی ہوتی یا عیش و عشرت کے دل دادا ہوتے تو اس مال کو دنیا کے رنگیلے بادشاہوں کی طرح خرچ کرتے، لیکن ہوا یہ کہ سب سے پہلے سب غلاموں کو آزاد کر دیا، اور نقد مال یتیموں، بیواؤں اور غریب ناداروں کی امداد اور مہمانوں کی ضیافت اور قرض داروں اور حاجت مندوں کی حاجت روائی میں خرچ کر دیا۔ اپنے مال کو اس طرح بے دریغ خرچ ہوتا دیکھ کر حضرت خدیجہ کے ماتھے پر بل تک نہ آیا، بلکہ بے حد خوشی اور راحت محسوس کرتی اور 100 جان سے آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار رہتی۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا تعالیٰ سے لگن
اور جوش عبادت کو دیکھ کر ذرا ملال نہ کرتی، بلکہ دلی بشاشت سے توشہ تیار کر کے دیتی، جس کو لے کر آپ غار حرا میں عبادت کے لیے نکل جاتے اور 3 4 دن مسلسل عبادت میں لگے رہتے۔ یہ سلسلہ جاری تھا کہ ایک دن حضرت جبرائیل نمودار ہوئے اور خدا رب العزت کا پیغام سنانے کے لیے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر بھیجا اور روح القدس سے معمور کر کے وحی الہی اقرأ باسم ربک الذی خلق پڑھائی۔ اس غیر معمولی واقعہ اور پیغام ربانی سے آپ بہت گھبرا گئے کہ یہ عظیم الشان فریضہ کیوں کر اور کس طرح ادا کر سکوں گا۔ اسی گھبراہٹ میں گھر آ کر حضرت خدیجہ سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ کی ہمراز اور غمگسار بیوی حضرت خدیجہ جو 15 سال سے حق کے رفاقت ادا کرتے ہوئے آپ کے اوصاف کریمانہ اور عملی کردار کا مشاہدہ کرتی چلی آ رہی تھی، اس کے مد نظر آپ کو تسلی دیتے ہوئے برجستہ عرض کیا، میرے آقا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ کلا واللہ لا یوزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا اور اس فریضے کی ادائیگی میں ناکام نہیں رکھے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور معدوم و مفقود اخلاق فاضلہ کو زندہ کر رہے ہیں اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور مظلوموں کی فریاد رسی کرتے ہیں۔ سامعین کرام، حضرت خدیجہ کی یہ گواہی محض وقتی اور جذباتی نوعیت کی گواہی نہیں تھی، بلکہ 15 سالہ رفاقت کے نشیب و فراز اور ہر گوشہ زندگی کے عملی تجربات کا نچوڑ تھی اور خلاصہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان رسالت پر یہ پہلی بزرگ خاتون تھیں جن کو لبیک یا رسول اللہ کہنے کی سعادت نصیب ہوئی اور اول المومنات قرار پائیں۔ اس اقرار اور ایمان کے بعد مشکلات و مصائب کا دور شروع ہوا، تب بھی اس عظیم المرتبت مومنہ کے پائے اس بات میں کوئی لغزش نہ آئی، بلکہ استقامت میں ترقی کرتی گئیں، حتیٰ کہ اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے محبوب شوہر اور بچوں اور افراد خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئیں اور اسی دوران سن 7 نبوی میں 62 سال کی عمر میں اپنے محبوب شوہر کو داغ مفارقت دے کر مولائے حقیقی سے جا ملی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی نوجوانی کی عمر سے لے کر 47 سال کی ادھیڑ عمر تک 22 سال تک صرف اسی ایک بیوی کے ساتھ زندگی بسر کی، اور ماں سوائے ایک بیٹے کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، آپ کی تمام اولاد 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں اسی زوجہ مطہرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، 4 بیٹیاں جوان ہو کر شادی شدہ ہوئیں اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سے نسل چلی جو سعادات کہلاتی۔ سر تھامس کارلائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور آپ کے گھریلو تعلقات کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھی کیسے بنے، کیسے ایک امیر بیوہ کے کاروباری امور کے محتمم بنے اور سفر کر کے شام کے میلوں میں شرکت کی، آپ نے یہ سب کچھ کیسے کر لیا؟ ہر ایک کو بخوبی علم ہے کہ آپ نے انتہائی وفاداری اور مہارت کے ساتھ کیا۔ خدیجہ کے دل میں ان کا احترام اور ان کے لیے شکر کے جذبات کیوں کر پیدا ہوئے؟ ان دونوں کی شادی کی داستان، جیسا کہ عرب کے مصنفین نے ذکر کیا ہے، بڑی دلکش اور قابل فہم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ نیز لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس محسنہ کے ساتھ انتہائی پیار بھری پرسکون اور بھرپور زندگی بسر کی۔ آپ خدیجہ سے حقیقی پیار کرتے تھے اور صرف اسی کے تھے۔ اس کو جھوٹا نبی کہنے میں یہ حقیقت روک ہے کہ آپ نے زندگی کا یہ دور اس انداز سے گزارا کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ یہ دور انتہائی سادہ اور پرسکون تھا، یہاں تک کہ آپ کے جوانی کے دن گزر گئے۔ 6 لیکچرز بائی تھامس کارلائل، ایڈیشن 1846، لیکچر نمبر 2، بحوالہ خطبہ جمعہ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، مطبوعہ الفضل انٹرنیشنل۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آئلی زندگی میں ایک نمایاں خلق یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ اپنی ازواج کے نیک اوصاف کی بہت قدر فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ کے ایثار و فدائیت کی ان کی زندگی میں بھی ہمیشہ تعریف کی اور وفات کے بعد بھی ہمیشہ محبت اور وفا کے جذبات کے ساتھ یاد رکھا، اور اکثر حضرت خدیجہ کا ذکر فرماتے رہتے تھے۔ گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بھی بھجوانے کی تاکید فرماتے۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کی آواز کان میں پڑتے ہی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے اور خوش ہو کر فرماتے کہ خدیجہ کی بہن حالہ آئی ہے۔ حضرت عائشہ جو حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 3 سال بعد بیاہ کر آئیں، حضرت خدیجہ کا اکثر ذکر آنے پر کہتی کہ یا رسول اللہ، خدا نے آپ کو اچھی اچھی بیویاں عطا فرمائی، اب اس بڑھیا کا ذکر جانے بھی دیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں،
خدیجہ اس وقت میری ساتھی بنی جب میں تنہا تھا، وہ اس وقت میری سپر بنی جب میں بے یار و مددگار تھا، وہ اپنے مال کے ساتھ مجھ پر فدا ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد بھی عطا کی۔ انہوں نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا۔ بس کتنا عظیم اور کیسا قدردان تھا یہ شوہر، اور کس قدر قابل رشک تھی وہ بیوی جو مر کر بھی زندہ رہی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل ازواج محمد بارک۔ نعرہ تکبیر، حسن انسانیت، انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ، انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد 3 سال تک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن منصب نبوت کے فرائض کی بجاوری اور تعلیم کتاب و حکمت اور تبلیغ ہدایت کے لیے جہاں مرد ساتھیوں کی آپ کو ضرورت تھی، وہاں طبقہ نسواں کی تعلیم و تربیت میں آپ کی ممد و معاون بننے کے لیے نہ صرف ایک بیوی کی بلکہ ایک سے زائد بیویوں کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انبیاء کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے، بلکہ ایک سے زائد شادیاں کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت معلوم ہوتی ہے، چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کا خدا تعالیٰ خود متکفل ہو چکا تھا۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہے کہ وہی اس معاملے میں بھی آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ چنانچہ آپ نے رویا میں دیکھا کہ حضرت جبرائیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک سبز رنگ کا رومال پیش کیا اور عرض کیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے دنیا اور آخرت میں۔ آپ نے رومال کھول کر دیکھا تو اس پر عائشہ بنت حضرت ابو بکر کی تصویر تھی۔ ابھی آپ نے اس رویا کا کسی سے ذکر نہیں کیا تھا کہ کچھ عرصہ بعد حضرت خولہ بنت حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد آپ بہت تنہا اور اداس ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، آخر وہ میرے بچوں کی ماں تھی اور گھر کی مالکہ۔ اس پر حضرت خولہ نے دوسری شادی کی تحریک کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ چاہیں تو کنواری بھی موجود ہے اور بیوہ عورت بھی، اور حضرت عائشہ اور حضرت سودا کے رشتے پیش کیے۔ آپ نے فرمایا، اچھا، تم ان دونوں کے متعلق بات کرو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ہر دو کے ساتھ 400 درہم پر نکاح شوال سن 10 نبی میں پڑھا گیا۔ حضرت سودا کا تو ساتھ ہی رخصتانہ عمل میں آ گیا، لیکن حضرت عائشہ کی عمر ابھی کم تھی، اس لیے ان کا رخصتانہ ان کی بلوغت کے بعد سن 3 ہجری میں عمل میں آیا۔ حضرت سودا جو ایک غمزدہ بیوہ اور معمر خاتون تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے شادی کرنا محض ایک ہمدردانہ کارروائی تھی، کیونکہ شادی کے تھوڑے ہی عرصہ بعد وہ حق کے زوجیت کی ادائیگی کے بھی قابل نہ رہیں اور اپنی باری حضرت عائشہ کے حق میں چھوڑتے ہوئے صرف یہی خواہش کی کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں شامل رہیں، بس یہی اعزاز ان کے لیے کافی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک ان کے حقوق کی کمال شفقت کے ساتھ ادائیگی فرماتے رہے اور ہر طرح ان کی دل جوئی فرماتے رہے۔ حضرت سودا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ ایک دفعہ رات کے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرنے کا شوق ہوا تو حضور کے ساتھ نماز تہجد میں کھڑی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق لمبی نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت سودا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بمشکل 1 رکعت ادا کر سکیں، کیونکہ جسم خاصا بھاری تھا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے نہایت سادگی کے ساتھ عرض کیا کہ رات میں نے آپ کے پیچھے نماز تہجد شروع کی، بس 1 ہی رکعت پڑھ سکی، باقی تھک ہار کر چھوڑ دی، کیونکہ مجھے تو نکسیر پھوٹنے کا خوف دامنگیر ہو گیا تھا۔ یہ تو تھی ایک معمر بیوہ خاتون کے پاس باری کی کیفیت۔ اب آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کی باری کا بھی حال سن لیجیے۔ حضرت عائشہ سے عطا نامی ایک صحابی نے پوچھا، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب ترین بات بتائیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی ہو۔ اس پر حضرت عائشہ آپ کی یاد سے بے تاب ہو کر رو پڑیں اور کہنے لگیں، آپ کی تو ہر ادا نرالی ہوتی تھی، آپ کی تو ہر ادا نرالی ہوتی تھی۔ پھر کہا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے ہاں باری تھی، میرے ساتھ بستر میں لیٹے، پھر فرمایا، اے عائشہ، کیا آج کی رات تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں؟ اب دیکھیں، 8ویں 9ویں دن جب باری پر تشریف لا کر رات بھر خدا کی عبادت کرنے کی اجازت مانگتے ہیں تو اس وفا شیار بیوی کا کیا جواب ہے؟ عرض کرتی ہے، میں نے کہا، خدا کی قسم، مجھے تو آپ کی خواہش کا احترام ہے اور آپ کا قرب پسند ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تب آپ اٹھے اور مشکزہ سے وضو کیا
نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے پر گرنے لگے۔ نماز کے بعد آپ دائیں طرف ٹیک لگا کر اس طرح بیٹھ گئے کہ آپ کا دایاں ہاتھ آپ کے دائیں رخسار پر تھا۔ آپ نے پھر یاد الہی میں رونا شروع کیا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوئی۔ یہاں یہ ذکر کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خود بھی بے حد عبادت گزار تھے، وہاں اپنی ازواج کو بھی عبادت کی تلقین فرماتے رہتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ ہی کی روایت ہے، فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے اٹھتے اور جب طلوع فجر میں تھوڑا سا وقت باقی رہ جاتا تو مجھے بھی جگاتے اور فرماتے کہ تم بھی 2 رکعت نفل ادا کر لو۔ اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تو بطور خاص خود بھی کمر ہمت کس لیتے اور بیویوں کو بھی اہتمام کے ساتھ عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ بس یہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی۔ کیسا عبادت گزار اور دنیا سے بے رغبت شوہر تھا، اور کتنی فدائی اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والی تھیں آپ کی یہ ازواج مطہرات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی ازواج محمد مبارک وسلم۔ حضرت صفیہ بنت ہوئی یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کی شہزادی تھی۔ جنگ خیبر میں ان کا باپ اور بھائی اور خاوند اور کئی رشتہ دار مارے گئے، اور قسم پرسی کی حالت میں صفیہ قیدی بن کر آئی۔ صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یہ شہزادی آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکریم کی اور فرمایا کہ تم اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے اور تم پر کسی قسم کا دباؤ نہیں۔ ہاں اگر اللہ اور رسول کو اختیار کرو گی تو اس میں بہرحال تمہارے لیے بھلائی ہے۔ صفیہ نے کہا میں آپ کو سچا سمجھتی ہوں۔ آپ نے فرمایا بے شک میں سچا ہوں، مگر فیصلے کا اختیار تمہیں حاصل ہے۔ صفیہ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو اختیار کر لیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صفیہ کو یہ بھی اختیار دیا کہ چاہیں تو اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ جائیں یا چاہیں تو آپ کے نکاح میں آ جائیں۔ حضرت صفیہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آنا پسند کیا، اور اس طرح ان کی منشا سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو ہی ان کا حق مہر قرار دیا۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں میں جب قیدی کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ وجود میری نظر میں اور کوئی نہیں تھا، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہاری قوم نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کیا، تمہارا باپ میرے خلاف تمام عرب کو کھینچ لایا اور ہم پر حملہ کرنے میں پہل بھی اسی نے کی تھی، جس کی بنا پر مجبوراً تمہاری قوم کے ساتھ جنگ کرنی پڑی۔ ان حقائق کو سن کر حضرت صفیہ کا خیال بدل گیا، چنانچہ وہ خود فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مجھ پر اس قدر اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ سے زیادہ اور کوئی محبوب اور پسندیدہ شخص میری نگاہ میں نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کی بیٹی صفیہ کو بیوی بنا کر اور اپنی شفقتوں اور احسانوں سے جس طرح انہیں اپنا گرویدہ کیا وہ بلا شبہ انقلاب آفری۔ سامعین کرام، ازواج کے درمیان بشری اور فطری تقاضا کی بنا پر معمولی نوک جھونک ہوا کرتی تھی۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھی۔ آپ نے وجہ پوچھی تو کہا عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور کی قرابت دار بھی ہیں، لیکن تم یہودن ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا اگر عائشہ اور زینب کہتی ہیں کہ ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو تم نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد ہیں۔ ترمذی میں یہ روایت اس طرح ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو ایک نبی کی بیٹی ہے اور تیرا چچا بھی نبی ہے اور تو ایک نبی کی بیوی ہے، اور وہ کس بات پر تم پر فخر کر سکتی ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، محسن انسانیت، محسن انسانیت، حضرت خاتم الانبیاء، انسان کامل حضرت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، مدنی دور میں جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن محض تربیتی اور قومی ضروریات کے مد نظر آپ کو متعدد شادیاں کرنی پڑی اور بیک وقت 9 بیویاں بھی آپ کی تربیت اور کفالت میں رہیں، مگر کبھی ان کی ذمہ داریوں سے گھبرائے نہیں، بلکہ نہایت حسن انتظام اور کمال اعتدال اور عدل و انصاف کے ساتھ سب کے حقوق ادا کیے اور سب کا خیال رکھا
آپ نماز عصر کے بعد کبھی سب بیویوں کو اس بیوی کے گھر میں بلوا لیتے جہاں آپ کی باری ہوتی تھی، اور کبھی خود تمام بیویوں کے گھروں میں تشریف لے جا کر احوال دریافت فرما لیتے۔ ہر چند کے 8 دن بعد ایک بیوی کی باری آتی تھی، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و شفقت ایسی غالب تھی کہ ہر بیوی کو آپ کی ملاقات پر ناز تھا۔ وہ ہر حال میں رسول خدا کے ساتھ راضی اور خوش رہتی تھی۔ نہ صرف یہ کہ ان بیویوں میں سے کبھی کسی بیوی نے علیحدگی کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ فتوحات اور امن و غنیمت کی کثرت کے دور میں بعض ازواج کی طرف سے بعض دنیاوی سہولتوں کے مطالبے کے جواب میں سورہ احزاب کی یہ آیت نازل ہوئی، جس میں بیویوں کو دنیاوی حسنات اور اپنے حقوق لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو جانے کا اختیار دیا گیا، اور ارشاد ہوا، یا ایھا النبیو قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، یعنی اے ازواج، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت کے خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں دنیاوی متاع دے کر اپنے سے جدا کر کے رخصت کر دو۔ اس حکم کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باری باری سب بیویوں سے ان کی مرضی پوچھی کہ وہ آپ کے ساتھ فقر و غربت میں گزارا کرنے پر راضی ہیں یا دنیاوی مال و متاع لے کر جدا ہو جانا چاہتی ہیں۔ تو بلا استثناء ہر ایک بیوی نے ہر حال میں رسول خدا کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کی نوعمری کے سبب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں اپنے والدین سے مشورہ کر کے فیصلہ کرنے کا مشورہ دیا۔ تو بے ساختہ اس نوعمر لیکن نہایت زیرک اور وفا شیار بیوی حضرت عائشہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، میں کس بارے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں؟ کیا خدا کے رسول سے جدائی اختیار کرنے کے بارے میں صلاح مشورہ کروں گی؟ سامعین کرام، یہ ان ازواج مطہرات کا جواب تھا جن کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہ تھی پورے طور پر۔ خود حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ہم پر ایک چاند کے بعد دوسرا چاند طلوع ہو جاتا، لیکن گھر میں چولہا تک نہ جل سکتا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ پھر کس طرح گزارا ہوتا؟ فرماتی تھیں کہ کبھی کہیں سے کھجوریں تحفے میں آ گئی اور کبھی بکریوں والے دودھ و فتن بھجوا دیتے، بس پانی اور کھجوروں پر گزارا ہوتا تھا۔ پس ان نیک اور وفا شیار بیویوں کا اخلاص اور وفا دنیاوی آرام و آسائشوں کے مد نظر نہ تھا، بلکہ وہ تو آپ کے منہ کی بھوکی تھیں، آپ کے اخلاق کریمانہ کی گرویدہ تھیں، آپ کے حسن سلوک اور رافت اور رحمت کی مرہون تھیں۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ فرماتی تھیں، یکون فی محنت اہل ہی، کہ جتنا وقت آپ گھر پر ہوتے ہیں گھر والوں کی مدد اور خدمت میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ آپ کو نماز کا بلاوا آتا اور آپ مسجد میں تشریف لے جاتے۔ نیز فرمایا کرتی تھیں کہ آپ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، کپڑے کو خود پیوند لگا لیتے، بکری خود دھو لیتے، جوتوں اور گھر کے ڈول کی مرمت کر لیتے تھے، رات کو دیر سے گھر لوٹتے تو کسی کو زحمت دیے یا جگائے بغیر کھانا یا دودھ خود نکال کر استعمال فرما لیتے۔ سر ولیم میور نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آپ کی زندگی پر آپ کی خاندانی سادگی غالب تھی، آپ کو ہر کام خود کرنے کی عادت تھی، جب بھی آپ صدقہ دیتے تو سوالی کو اپنے ہاتھ سے دیتے، گھریلو کام کاج میں اپنے بیویوں کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف اور سب کے یکساں رنگ میں حقوق کی نگہداشت میں بھی آپ کا نمونہ قابل رشک اور قابل تقلید تھا۔ یوں تو آپ انسانیت کے ہر شعبہ حیات میں خلق عظیم کا نمونہ تھے، لیکن کبھی اپنے منہ سے کسی وصف کا اس طرح اظہار نہ فرمایا جس طرح آئلی زندگی کے متعلق برملا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، سنو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ میں اپنے اہل کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لحاظ سے تم سب سے بہتر ہوں۔ اور اس میں کیا شک ہے کہ آپ اپنی تمام بیویوں کے حقوق کی ادائیگی میں سرے منہ فرق نہ آنے دیتے، حتیٰ کہ جنگوں میں جاتے ہوئے بھی بیویوں میں سے کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے قرآن اندازی فرماتے اور جس کا قرآن نکلتا اس کو ہمراہ لے جاتے، اور بالعموم سب بیویوں کی دلداری کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ مگر حضرت عائشہ کم سنی کے علاوہ اپنی زیرکی، ذہانت اور مزاج شناس ہونے کی وجہ سے آپ کی شفقت کا خاص مورد ہوا کرتی تھی۔ بعض دفعہ دیگر ازواج اس امر کا اظہار کرتی تو فرماتے میں کیا کروں، بیویوں میں سے صرف عائشہ ہی ہے جن کے لحاف میں مجھے وحی ہوتی۔ بعض مرتبہ جبرائیل آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عائشہ جبرائیل آئے ہیں تمہیں سلام عرض کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے تو نظر نہیں آتے، آپ بھی میری طرف سے وعلیکم السلام فرما دیں۔ تو دیکھیں
اگر حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ زیادہ انس و محبت کا اظہار ہوتا ہے تو اس میں بھی کس قدر پاکیزگی اور روحانیت کا اثر نمایاں ہے۔ اس کے باوجود خدا ترسی کا یہ عالم ہے کہ اتنے مخلصانہ عدل اور منصفانہ تقسیم کے باوجود آپ یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ تو جانتا ہے اور دیکھتا ہے کہ انسانی حد تک جو برابر منصفانہ تقسیم ہو سکتی تھی وہ تو میں کرتا ہوں، پر میرے مولا اب دل پر تو میرا اختیار نہیں، اور اگر قلبی میلان کسی خوبی اور جوہر قابل کی طرف ہے تو مجھے معاف فرما۔ سامعین کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات سے حسن سلوک اور دلداریوں اور ناز برداریوں کو اس زمانے کے پس منظر میں دیکھیں جب عربوں میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، بلکہ مرد انہیں جوتیوں کی طرح استعمال کرتے تھے کہ ایک ناپسند ہوئی تو دوسری بدل لی، حتیٰ کہ بچی کی پیدائش کو بھی منحوس سمجھا جاتا تھا، اور بعض شقی القلب بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ عورتوں کو ادنا اور بیوقوف سمجھ کر ان کی بات کو توجہ سے سننا یا ان سے مشورہ کرنا مردوں کی حد تک سمجھی جاتی تھی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صنف نازک، اس طبقہ نسواں کو جس عزت اور شرف کے مقام پر بٹھایا، اس کی نظیر آج کی اس ترقی یافتہ دور میں بھی جبکہ ہر طرف عورتوں کی آزادی اور مساوات کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ملنی مشکل ہے۔ نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ محسن انسانیت، محسن انسانیت، نعرہ تکبیر۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمال ذرہ نوازیوں کا نتیجہ تھا کہ آپ کی تمام بیویاں آپ پر جان چھڑکتی تھیں۔ زمانہ قرب وفات میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا کہ تم میں سے لمبے ہاتھوں والی مجھے سب سے پہلے دوسرے جہان میں ملے گی، تو بیویوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ باہم ہاتھ ناپنے شروع کر دیے کہ وہ کون خوش نصیب بیوی ہے جو اس دار فانی سے کوچ کر کے اس دائمی گھر میں اپنے آقا کے قدموں میں سب سے پہلے پہنچتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب سب سے پہلے حضرت زینب کی وفات ہوئی تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں والی سے مراد زیادہ سخاوت کرنے والی تھی۔ بہرحال ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کے ان جلووں نے ہی آپ کی آئلی زندگی کو جنت نظیر بنا دیا تھا، تبھی تو دوسرے جہان کی جنت کے لیے بھی آپ کی بیویاں آپ سے ملنے کے لیے اتنی بے قرار نظر آتی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارے ہادی کامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جس کا اپنے اہل کے ساتھ عمدہ سلوک ہو۔ بیوی کے ساتھ جس کا عمدہ چال چلن اور معاشرت اچھی نہیں، وہ نیک کہاں؟ دوسروں کے ساتھ نیکی اور بھلائی تب کر سکتا ہے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ عمدہ سلوک کرتا ہو اور عمدہ معاشرت رکھتا ہو۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 403۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتوں میں کامل نمونہ ہیں۔ آپ کی زندگی دیکھو کہ آپ عورتوں سے کیسی معاشرت کرتے تھے۔ میرے نزدیک وہ شخص بزدل اور نامرد ہے جو عورت کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 394۔ آخر پر دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے طور پر اپنی آئلی زندگیوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کے رنگ میں رنگین کرنے والے ہوں، اور وہ پاکیزہ معاشرہ اختیار کریں جس کے قیام کے لیے ہمارے سید و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا و باس انسانی۔ نعرہ تکبیر۔